یاد رکھیے کہ جب ہم نے پانی ہاتھ میں ڈالنا ہے تو یہ ہاتھ ہمارے خشک ہونا لازمی ہے، کہ جیسے پیروں کا پیر خشک نہ ہو، پیروں کا مسا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر ہاتھ گیلے ہیں تو ہاتھوں پر وضو نہیں ہوگا، پہلے آپ کو ہاتھوں کو خشک کرنا ہوگا کونیوں پہ۔ اب مردوں کا الگ طریقہ ہے، عورتوں کا الگ طریقہ ہے۔ مردوں نے جو پانی ڈالنا ہے وہ کونی کی پشت سے ڈالنا ہے، عورتوں نے جو پانی ڈالنا ہے وہ اندر کی طرف سے ڈالنا ہے۔ اب آپ نے اسی پانی سے اپنے ہاتھ کو اور کلیوں میں جو بھی آپ طریقہ ہے وہ آپ اس کے اوپر استعمال کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ کا بھی اسی طریقے سے، مرد ہے تو پیچھے سے، عورت ہے تو آگے سے، ورنہ میں نے دیکھا ہے اکثر کہ لوگ پکڑا پانی یوں ڈالا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے مسا کرتے ہوئے یا چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے اوپر سے نیچے کو لانا ہے، اگر ہم نیچے سے ہاتھ اوپر کو لے گئے تو تب بھی وضو باطل ہے۔ اسی طرح ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہوئے نیچے کو لینا ہے، اگر ہم نے ہاتھ کو اوپر لے آئے تو ہمارا پھر وضو باطل ہے۔ تو وضو کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر ہمارا وضو درست ہوگا تو ہماری نماز درست ہوگی، اور اگر وضو ہی درست نہیں ہے تو بے شک نمازیں پڑھتے رہو، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز اس کے ذمے اسی طرح واجب ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور وضو جب ہاتھ کرنے کے بعد اب اس نے سر کا مسا کرنا ہے۔ سر کا مسا کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر بال چھوٹے ہیں تو انگلیوں سے بھی کر سکتا ہے، بال بڑے ہیں تو درمیان سے کرے گا، لیکن ہلے گا نہیں، ساکن عالم میں وہ سر کا مسا کرے گا۔ اور مسا کرنے کے بعد اگر اس نے پیر پہلے دھوئے تھے اور وہ گیلے ہیں تو اس کو جلدی سے خشک کرنے کے بعد بے شک تو قدم چل جائے، لیکن پیر کو زمین پر رکھ کر اپنی ہتھیلی کی طرف سے ٹخنے کی طرف لے کر آنا ہے، گھٹنے کی طرف لے کر آنا ہے، اسی طرح دوسرے پیر کا کرنا ہے۔ اگر یہ ہم اس کے بعد یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ کون منہ پہ ڈالنا ہے تو ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے، لیکن یہ دعائیں مستحبات ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ واجب ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو اب وضو ہونے کے بعد جب انسان وضو کر لے گا اور وہ درست پکا ہوگا، درست ہوگا، صحیح ہوگا، اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اکثر لوگ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پر بھی ایک مسلمان مومن ہونے کے ناطے یہ ہے کہ اگر ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو ہم اس کو وضو اسی وقت درست کروا دیں۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کوئی بزرگ وضو کر رہے تھے غلط، امام حسن اور امام حسین کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ سے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ذرا بتائیے ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے۔ امام حسن نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا، کہا بتائیے، کہا نہیں وضو تم دونوں نے ٹھیک کیا، وضو میں ہی غلط کر رہا تھا۔ تو دیکھیے طریقہ کار ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص وضو جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں ٹوکتے تو آپ بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ پر بھی واجب ہے کہ اگر کوئی وضو غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیے، لیکن قاعدے کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک وضو کے معاملے میں مسجد میں ایک اور جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو ایسا جھگڑا نہیں چاہیے۔ اسلام جھگڑا نہیں چاہتا ہے، اسلام لڑائیاں نہیں چاہتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر لڑائیاں ہیں تو ان لڑائیوں کو ختم کرو، اگر فساد ہے تو انہیں ختم کرو۔ پتا چلے کہ ایک وضو کو درست کراتے کراتے ایک فساد ہی برپا ہو گیا۔ تو لہذا اپنے عمل کو ہم نے ایسے رکھنا ہے کہ ہمارے عمل کے کہنے پر کسی کو کوئی بات ناگوار نہ گزرے۔ یہاں پر تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر انسان کسی کو سمجھاتا ہے تو اس لہجے میں سمجھاتا ہے کہ جیسے اسے لٹھ مار رہا ہے۔ تو بھائی اگر کسی نے درست ہونا بھی ہوگا یا ٹھیک کرنا بھی ہوگا تو انسان کی ایک فطری چیز ہے انا، وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے، اور وہ اب جو انا کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا تو گناہگار خود تو ہوگا، لیکن جس نے اسے غصہ دلایا اور جس نے اس کو صحیح کرنے سے روکنے پر مجبور کیا وہ بھی اس میں شریک ہوا اور وہ بھی گناہگار ہوگا، اسے بھی اس کی سزا ملے گی۔ تو لہذا اپنے عمل کو ایسا کر لینا چاہیے
अगर खुद कहे, बाद दफा ये कह दे कि जनाब मेरा वुजू देख लीजिए, शायद मैं ठीक हो जाऊं। मैंने एक दो दफा लोगों को टोका भी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा कि इतने 70-80 साल हो गए मुझे वुजू करते हुए, ये आज आ गए हैं मेरा वुजू ठीक कराने। मैंने उनको कहा भी कि देखिए, अगर मेरी बात आपको नागवार या आप समझ रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं, तो आप जिसको आलिम समझते हैं उससे जाकर पूछ लीजिए कि कैसे वुजू होता है। लेकिन मैंने देखा कि वो साहब उसी तरह आज तक वैसे ही वुजू कर रहे हैं। उनको मैंने कई दफा टोका, बल्कि अब मुझे जब भी मिले मैंने कहा, लेकिन मैंने हर दफा स्टाइल बदल के कहता रहा कि कहीं वो बुजुर्ग है नाराज ही ना हो जाए। तो लिहाजा अगर कोई आपको टोक दे, बदतमीजी से भी टोक दे, तो आपके भलाई के लिए कर रहा है। तो लिहाजा गुस्से में आने के बजाय हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक अमल हम गलत कर रहे थे और उसने कहकर, उसको कहने का तरीका ना आया वो अलग बात है, लेकिन उसने हमें टोक कर एक सही अमल के लिए कह तो दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी हैं कि खुद गलत कर रहे होते हैं, समझते हैं हम सही कर रहे हैं, और जो सही कर रहा है वो उसको कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तो लिहाजा ये भी ज़हन में ना रखिएगा कि जो आपको टोक रहा है वो बिल्कुल सही टोक रहा है। लिहाजा जब तक हमें किसी शय का मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होगा, अगर हम इल्म नहीं रखते हैं तो इल्म वालों से पूछ लें, ताकि हमारे अंदर भाई किताबें हैं। अब तो आप क्या कहते हैं, गूगल पे चले जाइए, आपका इंटरनेट है, वहां पर हर तरीके का दिखाया हुआ, तस्वीर के साथ वुजू करते दिखाया गया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज पता नहीं है तो मैं किसी बच्चे से पूछ लूं कि भाई ये क्या है। बाद दफा इंसान कुरान पढ़ते हुए अटक जाता है, सारी उम्र पढ़ रहा है नहीं निकल रहा, तो वो बच्चे से भी पूछ लेता था, बच्चा ये नहीं कहता मैं कर रहा, बच्चे जरा पढ़कर सुनाओ ये क्या है। वो पढ़कर सुनाता है, वो अपनी गलती दुरुस्त कर लेता है। बच्चा भी इतना बच्चा नहीं होता, समझ जाता है, बच्चा भी इतना बच्चा नहीं है कि वो समझ जाता है। लेकिन क्योंकि वो बड़ा है, वो उसकी बुजुर्गी का ख्याल रखते हुए ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता था, आपने मुझसे बड़ा है। तो लिहाजा सीखने का अमल माँ की गोद से लेकर कब्र तक के लिए है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं आलिम हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। उनके लिए सिर्फ वो ही जात है जिन्हें अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद करार दिया है। उन्होंने वो इल्म दुनिया से आकर नहीं, अल्लाह के पास से इल्म लदुन्नी लेकर आए हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बस आपकी रहमतों को तमाम किया तो नमाज किसी हालत में उसकी झूठ नहीं है, बीमार हो या सही हो, कुछ भी हो। हम जरा सी कोई खुशी मिल जाए, जरा सा गम मिल जाए, हम नमाज